إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی، حکمتیں، حکومتیں، شان و شوکت اسی اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و زیبا ہیں جو ساری کائنات کا اکیلا خالق، مالک، مدبر اور حاکم ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، مائیں اور بہنیں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ اعراف سے دو آیتیں، آیت نمبر 16 اور 17 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے صراط مستقیم اور شیطانی راستے۔ یعنی آج کے خطبے میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ کون سا ہے اور شیطانی راستے کون سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو صراط مستقیم پر اپنی زندگی گزارنے اور شیطان کے ہر راستے سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد فرشتوں اور ابلیس سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فرشتوں نے حضرت آدم کے لیے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کیا، ابا، اس نے نافرمانی کی، وَاسْتَكْبَرَ، تکبر اور گھمنڈ میں آ گیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اس کا شمار نافرمانوں میں سے ہو گیا۔ آخر اس کو گھمنڈ کس بات کا تھا؟ گھمنڈ اس بات کا تھا کہ آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں۔ جو چیز اونچائی پر رہتی ہے وہ نیچے کیسے جھک سکتی ہے؟ تکبر میں، گھمنڈ میں آ کر اس نے حضرت آدم کے لیے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس سے کہا فخرج فإنک رجیم، تو نافرمان ہے
اور یہ جنت نافرمانوں کی جگہ نہیں ہے، جنت سے نکل اور زمین پر اس کو پھینک دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام تنہائی محسوس کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی تنہائی کو محسوس ان کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے انہی کی پھسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم اور حوا جنت میں رہنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے آدم اور حوا، یہ جنت میں جتنی ساری نعمتیں ہیں تمہارے لیے ہیں، کلو واشربو، کھاؤ، جتنا مرضی کھانا ہے کھاؤ، جتنی مرضی پینا ہے پیو، لیکن ایک شرط ہے، ایک کنڈیشن یہ ہے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، یہ درخت کے پھل کو نہ کھانا ورنہ تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ آدم اور حوا جنت میں زندگی گزارتے رہے، جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہے، لیکن ابلیس ادھر پلاننگ کرتا رہا کہ جس آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا ہے، اب میں ان کو جنت میں رہنے نہیں دوں گا۔ اب یہ وسوسے ڈالتا ہے، فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، یہ وسوسے ڈالتا ہے اور اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہوتا ہے۔ وسوسہ یہ ڈالتا ہے، ارے کھا لو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، ارے کھا لو فرشتوں کا مقام تم کو مل جائے گا۔ شروع میں تو آدم اور حوا اس بات کو قبول نہیں کر رہے تھے، یہاں تک کہ ابلیس اللہ کی قسم کھا کر کے آدم اور حوا کو یہ بات بتاتا ہے کہ میں جو بات بول رہا ہوں بالکل سچی ہے، میری بات مان لو۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، ارے میری بات مانو، میں تمہارا ہمدرد ہوں۔ اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہے کہ میں تمہارا ہمدرد ہوں۔ اس کے بہکاوے میں آ گئے، وسوسے میں آ گئے، انہوں نے وہ غلطی کی جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا، وہ درخت کے پھل کھا لیتے ہیں۔ سب سے پہلا کام، جیسے ہی اس درخت کے پھل کو کھا لیتے ہیں تو ان کے جسم پر جو جنتی لباس تھا وہ نکل جاتا ہے۔ آدم و حوا کے جسم پر جو نورانی جنتی لباس تھا وہ نکل جاتا ہے۔ جنت میں درختوں کے پتوں کو لے کر آدم و حوا اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اب تمہارے لیے جنت مقام نہیں ہے، تم کو بھی زمین پر جانا پڑے گا۔ آدم اور حوا زمین پر آ جاتے ہیں۔ قرآن اور حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدم و حوا جنت میں جائیں گے، ابلیس جہنم میں جائے گا۔ سوال یہ ہے، غلطی تو دونوں سے ہوئی، سوال یہ ہے کہ غلطی دونوں سے ہوئی، آدم و حوا سے بھی غلطی ہوئی، ابلیس سے بھی غلطی ہوئی۔ آدم و حوا جنت میں اور ابلیس جہنم میں کیوں جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آدم و حوا کو اپنی غلطی پر شرمندگی کا احساس ہوا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں توبہ اور استغفار کیا۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کے دل میں کچھ کلمات ڈالے، بار بار وہ پڑھتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ وہ کلمات کیا تھے؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ قَالَ آدم اور حوا ان دونوں نے دعا کی، اور ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہمیں بخشے گا نہیں، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بار بار تکرار کے ساتھ اس دعا کو پڑھتے رہے۔ ایک وقت ایسا آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر کے ان کے گناہ کو معاف کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تو ظاہر ہے ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا، یہ جنت میں جائیں گے۔ لیکن ابلیس، اس کو کہاں اپنے اس عمل پر شرمندگی کا اظہار اس نے کیا؟ وہ شرمندہ نہیں تھا اپنے گناہ پر، اپنی نافرمانی پر، اس کو اکڑ تھا، گھمنڈ تھا، غرور تھا۔
اس نے معافی نہیں مانگی، اللہ کے دربار میں توبہ نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، خلاصہ دیکھیں آپ، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے جو انسان گناہ ہونے کے بعد شرمندگی اختیار کرتے ہوئے توبہ اور استغفار کرتا ہے وہ انسان ہے، اور جو گناہ کرنے کے بعد شرمندگی اختیار نہیں کرتا، توبہ اور استغفار نہیں کرتا، وہ شیطان ہے۔ توبہ کرنے والا جنت میں جائے گا، نافرمانی کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ اب آئیے اس آیت پر آتے ہیں، یہ تو ایک بیک گراؤنڈ تھا، سیاق و سباق تھا جو آپ کے سامنے پیش کرنا تھا۔ اب اصل بات پر آتے ہیں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 16۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم۔ ابلیس اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا تھا، میں اس کے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ اب یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ غلطی اللہ کے حکم کو نہ مانتے ہوئے یہ خود نافرمان ہوا، وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ مجھ سے غلطی بھی ہے، بلکہ اللہ سے کہہ رہا ہے قال فبما اغويتني، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلطی کا دوش اللہ پر دے رہا ہے، خود ماننے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، اب نتیجہ کیا ہوگا؟ جس کی وجہ سے میں گمراہ ہوا ہوں، اب ان لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں، کروں گا کیا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، میں ان کے لیے بیٹھ جاؤں گا۔ میں ان کے لیے کیا کروں گا؟ بیٹھ جاؤں گا۔ سوال یہ کہ کیا کھڑا نہیں ہو سکتا؟ بیٹھا ہوا کیوں ہے؟ بعض مفسرین نے بڑی پیاری بات کہی ہے، وہ یہ ہے کہ جب بارڈر پر آپ دیکھیں ایک آدمی جب اپنے ایک فوجی جب دوسرے فوجی پر، دوسرے ملک کے فوجی پر حملہ کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے پوزیشن لیتا ہے، پھر اس کے بعد حملہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس پوزیشن لیے بیٹھا ہوا ہے کہ جیسے ہی ہم سیدھے راستے پر جائیں گے وہ ہمارے اوپر حملہ کرے گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، تیرے بندوں کے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، اور جو راستہ تو نے بتایا ہے نا صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ابلیس کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ سیدھا راستہ کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہ بات انسانوں کے عقل میں نہیں آتی۔ ابلیس سمجھ چکا ہے کہ سیدھا راستہ اللہ کا ہے، لیکن آج انسان یہ کہتا ہے کہ نہیں، سیدھا راستہ اللہ کا نہیں ہے، ٹیڑے میڑے راستے گھوم رہے ہیں۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ اب یہ جو سیدھا راستہ ہے نا، یہ ایسا راستہ ہے جس پر چلنے کی اللہ نے تاکید کی ہے، جس پر تمام انبیاء علیہم السلام نے چل کر دکھایا ہے، اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سیدھے راستے پر چلتے ہوئے ہم کو بھی چلنے کی تاکید فرمائی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 11، مسند احمد حدیث نمبر 4142۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الارض خطا وخط خطین عن یمینی وخط خطین عن شمالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی، اس کے بعد 2 لکیریں اس کے دائیں جانب، 2 لکیریں اس کے بائیں جانب کھینچی، اور کھینچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دائیں بائیں کی جو لکیریں ہیں یہ شیطانی لکیریں ہیں، یہ شیطانی راستے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور سیدھی لکیر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی رکھی، اور قرآن کریم سورہ انعام کے آیت نمبر 153 تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی اتباع کرو، اسی کی پیروی کرو، اسی پر چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ دائیں اور بائیں جو راستے ہیں اس پر نہ چلو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ تم راہ راست سے بھٹک جاؤ گے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے
کہ شیطانی راستے کئی ایک ہیں، دائیں بائیں ہیں، لیکن سیدھا جو راستہ ہے وہ صرف ایک ہی ہے۔ اور یاد رکھیے، انسان کو گمراہ ہونے میں دیر نہیں لگتی، لیکن صراط مستقیم پر آنے کے لیے زندگی لگ جاتی ہے۔ صراط مستقیم پر آنے کے لیے زندگی لگ جاتی ہے، اور اسی لیے تو ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اسی لیے ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اہدنا الصراط المستقیم، مولا کریم ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے، اور جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے وہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ 4 طرح کے لوگ ہیں، وہ انبیاء علیہم السلام کی جماعت ہے، والصدیقین سچے لوگ ہیں، والشہداء شہید ہیں، والصالحین اور نیک لوگ ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کے راستے سے ہم کو بچا کر رکھنا جن کو تو نے گمراہ کر دیا ہے اور جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے۔ اور ہم اخیر میں کہتے ہیں آمین۔ آمین کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہماری دعا کو قبول فرما۔ تو معلوم کیا ہوا؟ صراط مستقیم، یہ ہم ساری زندگی دعا مانگتے ہیں، اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ہر کسی کو صراط مستقیم کی توفیق نہیں دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ صراط مستقیم کی توفیق انہی کو دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو ہدایت دینا چاہتا ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ اگر ہدایت نبیوں کے ہاتھ میں ہوتی تو حضرت نوح علیہ السلام اپنی بیوی اور بیٹے کو ہدایت دیتے، اگر نبیوں کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو ہدایت دیتے، اگر ہدایت کسی نبی کے ہاتھ میں ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کو ہدایت دیتے، اور اگر ہدایت کسی کے ہاتھ میں ہوتی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو ہدایت دیتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ جب ابو طالب کا انتقال ہوا، نبی ناراض ہوئے کہ میرے چچا کو اسلام کی ہدایت نہیں ملی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا اور فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کان کھول کر کے سن لو، آپ جس کو چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینے والی ذات تیرے رب کی ہے۔ تو دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور ساری زندگی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ تو ابلیس نے کیا کہا؟ جس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں بیٹھ جاؤں گا تیرے سیدھے راستے پر۔ اچھا سیدھے راستے پر بیٹھ کر کے کرے گا کیا؟ اب یہاں سے اصل بات شروع ہوتی ہے، غور کریں توجہ کے ساتھ، اور آج خطبہ جمعہ سے کچھ لے کر کے جائیں اور زندگی پر یاد رکھیں اس کو۔ اب آگے ابلیس کہتا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ صراط مستقیم پر بیٹھوں گا تو ان پر حملے کروں گا، سیدھے راستے پر بیٹھوں گا تو حملے کروں گا۔ حملہ کیسا ہوگا؟ ابلیس کہتا ہے آگے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں سے حملہ کروں گا، بائیں سے حملہ کروں گا۔ کتنے راستوں سے حملے کر رہا ہے؟ 4 راستوں سے حملے کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سوچیں 1-2 راستے ہو سکتے تو بچ سکتے تھے، لیکن یہ 4 راستوں سے ہمارے اوپر حملے کر رہا ہے۔ من بین ایدیہم آگے سے، ومن خلفہم پیچھے سے، وعن ایمانہم دائیں جانب سے، وعن شمائلہم بائیں جانب سے، 4 راستوں سے یہ حملے کر رہا ہے۔ اگر میں اس کی کچھ وضاحت نہ کروں تشنگی رہ جائے گی، آپ سوچنے لگیں گے کہ 4 راستے کون سے ہیں۔ لیکن آئیے امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک قول نقل کیا ہے۔
امام طبری بیان فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ 4 راستوں کے بارے میں کہا کرتے تھے. آگے سے، پیچھے سے، دائیں اور بائیں سے حملہ کروں گا کا مطلب یہ ہے، آگے سے حملہ کروں گا کا مطلب یہ ہے دنیا کو خوبصورت بناؤں گا. ہم اپنی آنکھوں سے کہاں دیکھتے ہیں؟ پیچھے تو نہیں دیکھ سکتے لیکن آگے دیکھ سکتے ہیں. ابلیس نے کہا آگے سے حملہ کروں گا، دنیا کو خوبصورت بناؤں گا. کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی وی آئی پی ہے، کوئی وی آئی پی کی زندگی گزار رہا ہے، کسی کے پاس اتنی دولت ہے کہ اس کا کچھ حساب کتاب اس کے پاس نہیں ہے. سارے لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، کسی کے پاس کی فیکٹریاں ہیں، کمپنیاں ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، اور دنیا کے پیچھے ہر کوئی بھاگ رہا ہے. کیوں؟ ابلیس نے ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات ڈال دی ہے کہ دیکھ تیرے پاس دنیا ہے، دولت ہے تو سب کچھ ہے، اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے انسان اعمال کی فکر کم، مال کی فکر زیادہ کر رہا ہے. دوبارہ جملہ میں دہرا رہا ہوں، انسان اعمال کی فکر کم، مال کی فکر زیادہ کر رہا ہے. اور 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیشن گوئی کی تھی وہ آج صحیح ثابت ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال. جتنی قومیں تباہ و برباد ہوئی ہیں ان کے اندر ایک فتنہ تھا، ہر امت کا ایک فتنہ رہا ہے، اس فتنے کی وجہ سے قومیں برباد ہوئی ہیں. آپ نے فرمایا میری امت کا فتنہ مال ہے، مال. یہ فتنہ، یہ امت برباد ہوگی کس کی وجہ سے؟ مال کی وجہ سے. اگر اس فتنے سے بچنا چاہتے ہیں تو اعمال کیجئے. بذات خود مال کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کا غلط استعمال انسان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد کر دیتا ہے. ابلیس اپنے مقصد میں کامیاب ہے یا ناکام ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. ابلیس نے کہا پیچھے سے حملہ کروں گا، اس کا مطلب یہ ہے پیٹھ پیچھے. ہم اپنی پیٹھ نہیں دیکھ سکتے، پیٹھ پیچھے کون سی چیز ہے؟ وہ ہے آخرت کی فکر ذہن و دماغ سے نکال دوں گا. آخرت کی فکر ذہن و دماغ سے نکال دوں گا. 2-4 خطبے بھی اگر بیانات بھی ہو جائیں فکر آخرت پر، قبر کے عذاب کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، حشر کے بارے میں، لوگ کہنا شروع کرتے ہیں مولانا ٹاپک چینج کرو. لوگ آخرت کے بارے میں سننا نہیں چاہتے ہیں. دنیا کے بارے میں بولو بھائی، امریکہ کے بارے میں بولو، جاپان کے بارے میں، فلاں فلاں جو ہے ملکوں کے بارے. یہ کیا آخرت بنا رکھا ہے؟ وہ تو مرنے کے بعد زندگی ہے، دیکھا جائے گا. یاد رکھو رب ذوالجلال والاکرام کی قسم ہے، آنکھ بند ہو گئی انسان کی، آخرت شروع. آنکھ بند ہو گئی، انسان مر گیا، اس کی ساری حیثیت ختم. مرنے کے بعد یہ نہیں کہا جاتا فلاں علامہ صاحب، فلاں وی آئی پی صاحب، فلاں دولت والے صاحب. کہا جاتا ہے کہ لاش کو کب نکال رہے ہیں، کب نہلا رہے ہیں. نام بھی نہیں لیتے اس کا. پھر آخرت کو ہم کیوں بھلا بیٹھے ہیں؟ آخرت کو ہم کیوں بھلا بیٹھے ہیں؟ ابلیس نے وعدہ کیا ہے اللہ آگے سے حملہ کر کے دنیا کے پیچھے لگا دوں گا، پیچھے سے حملہ کر کے فکر آخرت ذہن و دماغ سے نکال دوں گا. اور آخرت کی فکر کرنا ضروری ہے کیونکہ ہم کو مرنا ہے. دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن موت ایک اٹل حقیقت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو عزت کی موت نصیب فرمائے، آمین. اب تیسرے راستے پر آتا ہے، کہنے لگتا ہے میں دائیں جانب سے حملہ کروں گا. دائیں جانب سے حملہ کروں گا کا مطلب کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دائیں جانب سے حملہ اس معنی میں کرے گا کہ انسان نیکیاں کرے گا. انسان نیکیاں کرے گا، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، حج کرے گا، زکوٰۃ دے گا، قربانی، دنیا بھر کی نیکیاں، جتنے شریعت کے احکامات عمل کرے گا. لیکن اس کے اندر سے میں اخلاص کو نکال کر کے ریاکاری کو داخل کر دوں گا. آپ دیکھ لیں جتنے لوگ، اکثر و بیشتر لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، روزہ بھی رکھ رہے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، حج عمرے بھی کر رہے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، قربانی بھی کر رہے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے. یعنی آج اخلاص کم نظر آتا ہے، ریاکاری زیادہ نظر آتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک پہ لوگ حرم کے اندر سیلفیاں نکال کر کے بھیج رہے ہیں، مکہ مدینے کے اندر سیلفیاں نکال رہے ہیں. آپ سیلفیاں نکالنے کے لیے گئے یا عبادت کرنے کے لیے گئے؟ اور جیسے ہی بقرعید کا مہینہ آتا ہے تو لوگ بچوں کو جانوروں کے اوپر بٹھا کر کے یہ جنت میں لے کر کے جائے گا، فوٹو نکال کر کے شیئر کر رہے ہیں. اللہ اکبر، یہ ریاکاری نہیں تو کیا ہے؟
بقرعید کے مہینے میں لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، آ کر کے سوال کرتے ہیں آپ کا جانور کتنے کا ہے؟ اگر آپ کہیں گے 20,000 تو وہ جھٹ سے بولے گا میرا تو 50 کا ہے۔ اصل میں وہ آپ کے جانور کی قیمت پوچھنے کے لیے نہیں آیا ہوتا ہے، اپنے جانور کی قیمت بتانے کے لیے آیا ہوتا ہے۔ ایسی ریاکاری کا فائدہ کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ انسانوں کے دیکھنے کی جگہ جو ہمارا جسم ہے، ہمارے کپڑے ہیں، ہم اس کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، جو رب کے دیکھنے کی جگہ دل ہے اس کو گندا رکھ کر کے گھوم رہے ہیں۔ اس کو صاف کرو، اس کو، یہ دل جب تک صاف نہیں ہوگا ہمارے اعمال کا کوئی بھی وجود نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، ہوا میں اڑا دیا جائے گا ہوا منصورہ کی طرح۔ ابلیس نے کہا دائیں جانب سے حملہ کروں گا، نیک عمل کرے گا، اخلاص نکال کر کے ریاکاری داخل کر دوں گا، بائیں جانب سے حملہ کروں گا، ہر بری چیز کو ان کی نظر میں اچھا بنا دوں گا۔ شرک ہے ان کی نظر میں توحید ہو جائے گا، بدعات ہیں ان کی نظر میں جو ہے سنت ہو جائے گی، رسم و رواج ہیں اور اس کو شریعت کا ایک حصہ بنا دیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی حالت اتنی بدتر ہو چکی ہے کہ وہ دائیں بائیں راستے کی ذرہ برابر بھی فکر کرنے کو تیار نہیں ہے، ہر بری چیز ان کی نظر میں خوبصورت ہے۔ اور ابلیس کیا کر رہا ہے؟ ہر بری چیز کو خوبصورت بنا کر کے پیش کر رہا ہے۔ اب 2 راستے، 4 راستے، ان راستوں سے حملے کر رہا ہے۔ آگے سے حملہ کروں گا، دنیا کو خوبصورت بناؤں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، آخرت کی فکر ذہن و دماغ سے نکال دوں گا، دائیں جانب سے حملہ کروں گا، ہر نیکی کے اندر ریاکاری پیدا کروں گا، بائیں جانب سے حملہ کروں گا، ہر برائی کو ان کی نظر میں خوبصورت بنا کر کے کوشش جو ہے ان کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ سوچو اور غور کرو، اب بچا ہی کیا ہے ہمارے پاس؟ ہاں بچا ہوا ہے، کیا بچا ہوا ہے؟ اصل میں 2 راستے ابلیس بھول ہی گیا، 2 راستے ابلیس بھول ہی گیا۔ اصل میں وہ بھولا نہیں ہے، اللہ نے اپنی رحمت سے اس کو بھلا دیا ہے۔ وہ رحمت کا معاملہ اللہ نے کس کے ساتھ کیا؟ ہمارے ساتھ کیا۔ وہ 2 راستے کون سے ہیں؟ ایک ہے اوپر والا راستہ، دوسرے ہے نیچے والا راستہ۔ یہ اوپر والا راستہ کون سا ہے اور دوسرے نیچے والا راستہ کون سا ہے؟ اوپر والا راستہ دعا کا ہے، نیچے والا راستہ سجدے کا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی ابلیس کے 4 راستوں سے بچنا چاہتا ہے تو وہ دعائیں زیادہ سے زیادہ کرے اور سجدے زیادہ کرے۔ ان 2 راستوں کو اختیار کرنے کی وجہ سے ابلیس کے کتنے راستوں سے وہ بچ جائے گا؟ 4 راستوں سے بچ جائے گا۔ اب اوپر والا راستہ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چونکہ انسان دعا کرتا ہے تو وہ آسمان کی طرف جاتے ہیں، نیک اعمال آسمان کی طرف جاتے ہیں، اور دعا کرنے کا ہم کو بار بار حکم دیا گیا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر بے شمار آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بار بار انسانوں سے یہ کہا ہے کہ دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو، تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، تمہاری مصیبتوں کو دور کر دوں گا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وسوسے بہت زیادہ ہیں، شیطانی فریب بہت زیادہ ہے، نفس حد سے زیادہ پریشان کر رہا ہے، تو پہلا راستہ دعاؤں کو اختیار کیجئے، ان دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا۔ اور دوسرا راستہ سجدے کا۔ صحیح مسلم کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ فہو ساجد فاکثر الدعاء۔ بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کی رحمت کے نہایت قریب ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا فَأَكْثِرُ الدُّعَاء، سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرو۔ ایک تو دعا کرنا ہے، دوسرے سجدے کرنا ہے۔ اگر ہم سجدے کریں گے، دعائیں کریں گے تو شیطان کے یہ 4 راستوں سے، ابلیس کے ان 4 حملوں سے بچ سکتے ہیں۔
اب میں دوبارہ پیش کرتے ہوئے ایک اور بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ابلیس صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے، 4 راستوں سے وہ حملے کر رہا ہے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں اور بائیں سے حملے کر رہا ہے، لیکن 2 راستے ہمارے پاس ہیں۔ ان 4 راستوں سے بچنے کے لیے اوپر والا راستہ دعا کا ہے اور نیچے والا راستہ سجدے کا ہے۔ ان دونوں راستوں کو اختیار کرنے کے لیے ایک عمل کرنا ہے، ان دونوں راستوں کو اختیار کرنے کے لیے ایک عمل کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں جواب آ رہا ہوگا، نماز محدود ہو جائے گی، یہ چیز لمیٹڈ ہو جائے گی، اس کو ان لمٹ کر دیں، لامحدود کر دیں۔ وہ ہے عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، صدقہ، خیرات، توکل، تقوی، ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی عبادت کرے گا وہ دعا بھی کرے گا اور ساتھ میں سجدے بھی کرے گا۔ اگر عبادت کرتا رہے اور ان 2 راستوں کو اختیار کرے تو ہمارے پاس ہتھیار ہے، یہ 2 راستے، کہ ہم 4 راستوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے بھی بتائے اور بچنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص جو شیطانی راستوں سے، ابلیس کے راستوں سے بچنے کے لیے سجدے بھی کرتا ہے اور دعائیں بھی کرتا ہے، اور بدنصیب ہے وہ شخص جمعہ کی نماز پڑھ کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں نے سجدہ بھی کر لیا، دعا بھی کر لی، اب شیطان بہکانے والا نہیں ہے۔ یہ اس کی خوش فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نیک ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ ایک چھوٹا سا ٹکڑا آخر میں رہتا ہے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ گمراہ ایسے کروں گا، لوگوں کو ایسے تباہ و برباد کروں گا، آگے پیچھے دائیں بائیں سے ایسے انسانوں کو برباد کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اے اللہ تیرے بندوں کو تو شکر گزاری کرنے والا بہت کم پائے گا، یعنی نافرمانی کرنے والے زیادہ ہوں گے۔ اور آج حالات ایسے ہیں، لوگوں کو پوچھو، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، ان کے پاس کاروبار ہے، ماشاءاللہ ہر چیز ان کے پاس قیمتی ہے، بھئی کیسے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مارکیٹ کی حالت خراب ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے دیکھنے والی آنکھیں دی ہیں، بولنے والی زبان دی ہے، کان دیے ہیں، ہاتھ پیر دیے ہیں، دھڑکتا دل دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ شکر کرو تم کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں ہو۔ لوگ آنکھوں کو لے کر کے ترس رہے ہیں، کانوں اور زبان کو لے کر ترس رہے ہیں، اپنے دل، اپنے جسم کے ایک ایک پارٹ کو لے کر کے پریشان ہیں۔ اللہ نے صحت اور عافیت دی ہے، کم سے کم اتنا تو بولو الحمدللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شکر گزاری کا سب سے بڑا جملہ کون سا ہے؟ الحمدللہ۔ بعد میں شکویں شکایتیں یہ ہوتی رہتی ہیں، اور سب سے بڑا جو جملہ، جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے وہ یہ ہے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، یہ بھی پڑھیں یا کم سے کم الحمدللہ پڑھیں۔ دیکھیں قرآن شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین سے، کتنا بڑا جملہ ہے کہ ہم اس قرآن کریم سے غافل ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی بھی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں، اور یہ قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ درس دیا ہے، ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ تمہاری اس مختصر سی زندگی کے اندر شیطان کی فرما برداری نہ کرو، بلکہ میری فرما برداری کرو، اور شیطان کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے رب کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ اس مختصر سی زندگی کے اندر ہم کو اللہ کو راضی کر لینا ہے، اور اس مختصر سی زندگی کے اندر شیطان کو رسوا کرنا ہے، صراط مستقیم پر اپنی زندگی گزارنی ہے۔ آخر میں ایک اعلان کرتے ہوئے اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں۔ اعلان یہ ہے، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میرے دائیں جانب مسجد 6 منزلہ مسجد بن رہی ہے، اور تقریباً آپ ہی لوگوں کے دیے ہوئے تعاون سے الحمدللہ مسجد جو ہے اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ ابھی بھی 50 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ ذمہ داران یہ کہہ رہے تھے کہ رمضان سے پہلے اس بلڈنگ کو شروع کرنا ہے، جو اسی سے متصل ہے، اسی کے بغل، یہ دیوار کے بغل میں جو ہے مسجد ہے، اور آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، تو اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں، اور جمعہ کی نماز کے بعد جو ہے ذمہ داران یہاں پر جو ہے خادمین کھڑے رہیں گے، ان زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہمیشہ یاد رکھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اگر کوئی شخص دنیا میں کوئی مسجد بناتا ہے، یا کم سے کم ایک اینٹ بھی دے دیتا ہے، یا سیمنٹ کا تھیلا دے دیتا ہے، یا کچھ اور چیز دے دیتا ہے، اللہ اس کے بدلے اس کو جنت میں ایک محل تعمیر کرتا ہے۔
خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے پاس دولت ہے اور وہ اللہ کے راستے میں مسجدیں مدرسے بنا رہے ہیں، غریبوں اور یتیموں کا بھی خیال کر رہے ہیں۔ اسی گزارش کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صراط مستقیم پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، شیطان کے ہر راستے سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالی شیطان کے ان 4 راستوں سے بچنے کے لیے دعاؤں کا اور سجدوں کا اور عبادتوں کا سہارا لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون